الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی سچائی اور صداقت کو جھٹلانے کے لیے مشرکین مکہ نے کئی قسم کے پروپیگنڈے کیے اور ان کے تمام قسم کے پروپیگنڈوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دیا، اور اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی بے مقصد اور فضول کہانیاں ہیں، اور یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لی ہیں اور لکھ لی ہیں۔ یہ ان کا اعتراض جو ہے سورہ فرقان میں موجود ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہتے یہ تو پہلوں کی فضول کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں، صبح و شام معاذ اللہ اس پہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایک انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اعتراض قرآن کریم پر یہ کر دیا کہ معاذ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص ہے جو عجمی ہے جو یہ قرآن ان کو سکھا دیتا ہے۔ یہ سورہ النحل میں ان کا اعتراض موجود ہے۔ پھر ایک اور اعتراض قرآن کریم پر یہ انہوں نے کیا کہ یہ تو معاذ اللہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا جادو ہے۔ یہ اعتراض سورہ مدثر میں موجود ہے۔ تو یہ مختلف اعتراضات قرآن کریم پر کیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کے بڑے جامع جواب دیے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جادو ہے یا پہلوں کی فضول کہانیاں ہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پورا گینگ ہے جو یہ قرآن گھڑ لیتا ہے، یا ایک اجمی شخص ہے جو ان کو یہ سکھا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور جو تمہارے معاونین ہیں، مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ظاہر ہے آج تلک قرآن کریم کا یہ چیلنج موجود ہے اور اس کا کسی نے سامنا نہیں کیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، 88 نمبر آیت مبارکہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت، یہ اور ان کے معاونین تو کیا سارے جن و انس بھی مل جائیں نا تو اس قرآن جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے۔ محترم ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کے اعجاز کا ایک پہلو ہے کہ یہ بے مثل کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اور یہ چیلنج یہ نہیں کہ آج ہوا ہے، 1440 سال یا اس کے لگ بھگ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ چیلنج کیے ہوئے 1440 سال تقریباً گزر گئے ہیں، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم جیسی معاذ اللہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جن و انس سب اکٹھے ہو جائیں اس ایجنڈے پر کہ اس قرآن جیسا کلام لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسا کلام نہیں لا سکتے اگرچہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر لیں۔ جس طرح
ساری کائنات مل کے ایک چیز پیدا نہیں کر سکتی، اسی طرح سارے جن و انس مل کر بھی قرآن کریم کی آیت اور سورت جیسی ایک آیت اور سورت نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم یہ ساری انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن کریم سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، باطل اس کے قریب نہیں ہی آ سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن کریم کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور پھر اس کا یہ حق بھی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز محترم ناظرین کرام قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہمارا درس قرآن جو ہے یہ انشاءاللہ قسط وائز جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا اور اس کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کا اظہار کرنا۔ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے، یہ موقوفی جو ترتیب ہے، توقیفی، جس کو ترتیب توقیفی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ دی اوپننگ، آغاز، یہ قرآن کریم کی ابتدا میں ہے۔ جب بھی ہم قرآن کریم کھولتے ہیں نا تو سب سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کو سبع مثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یہ نام دیا، اور اس کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن کریم، قرآن عظیم عطا کیا ہے، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکول بیان کیا ہے، برابر، دونوں کا بیان برابر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا اگر ہم موضوع ایک لفظ میں کہیں تو یہ تعلیم المسئلہ ہے، سوال کرنے کی یا مانگنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اور جنوں کو دی ہے، کہ سوال کرنا ہو تو وہ کیسے کرنا چاہیے۔ پھر رب العالمین کی ذات، اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ذات ہے، اس سے جب مانگنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، سوال کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس سے مانگنا ہوتا ہے نا، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ پہلی 4 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ جو ابتدائی 4 آیات مبارکہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہیں، اللہ کی تعریف ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ جس سے سوال کرنا ہے، سائل کو چاہیے کہ قربت کا بھی اظہار کرے، تعلق کا بھی اظہار کرے۔ جب سائل مسئول سے، مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے نا،
تو اس میں ایک طرح کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے جب بھی اس سے مانگنا ہے، پھر اس سے تعلق کا اظہار ہے وہ کرنا ہے. تو وہ تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے جو ہیں، اور پھر ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو عبودیت کا تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اس کا پھر ذکر ہے. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو ہے نا وہ سوال ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، بلکہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم سکھا. انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. آج جب آیات کی ترتیب کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی. محترم ناظرین کرام، ایک تو سورۃ الفاتحہ کا اعزاز یہ ہے کہ اس میں مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں. اس کا موضوع یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے. تو ساتھ ہی یہ بتا دیا جب بندوں نے مانگا تو ان کی فوراً دعا قبول کی. ساتھ ہی آگے سارا قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پر مشتمل ہے. بندے نے پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر تعلق کا اظہار کیا، پھر کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جب اللہ سے یہ مانگا کہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ساتھ ہی کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے بندے تجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ پورا قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھ. پھر سورۃ الفاتحہ کا جہاں یہ خاصہ ہے، یہ اس کا موضوع ہے کہ یہ سوال کا طریقہ اس میں سکھایا گیا، اور پھر سوال پورا بھی کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں آخر میں کہتے بھی ہیں آمین، کہ یا اللہ قبول فرما. یہ بھی دعا کا ایک تتمہ ہے. تو جہاں یہ اس کا موضوع دعا ہے، دعا کی تعلیم ہے، وہاں محترم ناظرین کرام ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید ہے. تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید ہی تو ہے نا. ایک تہائی تقریباً قرآن کریم مضمون توحید پر مشتمل ہے. پھر ساتھ ہی روز جزا، قیامت کا ذکر. تو قیامت کا جو عنوان اور مضمون ہے قرآن کریم میں کئی طرح سے اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر ساتھ ہی انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، یہ سیدھے راستے پہ چلیں یہ ہے، شرک سے بچنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. تو پورے قرآن کریم کا تقریباً خلاصہ بھی یہی ہے. پورے قرآن کریم میں یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، روز محشر کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے جب ہم بندے ہیں اسی سے مانگنا ہے، اسی کی تعریفیں کرنی ہے، اسی سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط کرنا ہے. تو پورے قرآن میں تقریباً یہی تعلیمات ہیں جو مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں. تو اس طرح سورۃ الفاتحہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس کے موضوع کو دیکھیں تو یہ دعا سکھاتی ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یہ ہیں سورۃ الفاتحہ کے خواص، خصوصیات. اور اسی طرح محترم ناظرین کرام ایک اور اینگل اور زاویے سے اگر ہم سورۃ الفاتحہ پر غور و فکر کریں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں باطل نظریات اور غلط افکار کا بھی رد موجود ہے.
وہ اس طرح کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت جو اللہ کا خاصہ ہے اوروں کو بھی اس خاصے میں وہ شامل کرتے ہیں، شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تو وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ظاہر ہے ان کی وہ جھوٹی تعریفیں، خوشامدیں کرتے ہیں، جن سے انہوں نے توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں، عابدین معبودان باطلہ کی خوشامدیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو خوشامد اور جھوٹی تعریف ہر ایک جو بھی شکل میں ہے اس کا رد ہے۔ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اصل میں تو تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہ کہ ان معبودان باطلہ کے لیے۔ اور ایک اور چیز ہے، معبودان باطلہ کا بھی رد ہے اور اپنی میں کا بھی رد ہے، انا کا، کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی کمال ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس پر فضل ہے، اور اس میں وہ تعریف کا حقدار نہیں بلکہ وہ ذات تعریف کی حقدار ہے جس نے وہ کمال انسان کے اندر رکھا ہے، وہ خوبی انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی جو کہ باطل ہیں، ان کی جتنی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کی تعریفی کلمات اور خوشامدیں کی جاتی ہیں، ان سب کا رد سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس ایک آیت مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہان خود بخود پیدا ہو گیا، بن گیا، یہ تو ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ ان کا بھی رد ہے سورہ فاتحہ میں، رب العالمین، کہ اللہ نے ان تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے تو وہی پال رہا ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ تمام جہان خود بخود نہیں بن گئے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر ہیں، ان کا رد موجود ہے۔ پھر اسی طرح کائنات میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں جی خیر کا خالق اور ہے اور شر کا اور ہے۔ ان کا بھی رد ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو اس طرح ان کا بھی اس میں ان کی بھی تردید ہے، جو لوگ خیر کا خالق اور کو مانتے ہیں اور شر کا خالق اور اہرمن اور یزدان نام رکھے ہیں انہوں نے، ان کی بھی تردید سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اس ضمن میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں جیسا قرار دیتے ہیں، ان کو مشبیہ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کا رد ہے جب کہا گیا الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن جیسی اس کی ذات کی شان ہے ویسی ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جیسے بندے رحم کرتے ہیں، یہ برابری ہو گئی، یہ تشبیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیا، معطلہ کہلائے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں یہ جو دو گروہ تاریخ اسلام میں ہمیں ملتے ہیں، مشبہہ اور معطلہ، ان دونوں گروہوں کا رد موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ اکبر پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں مشرکین کی بھی تردید ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اسباب کے بغیر، سورسز کے بغیر مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ہاں اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد کرنا، مانگنا، وہ تو قرآن میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، بس دنیا میں مر گئے تو بس ختم، ان کا بھی رد ہے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین، کہ جزا کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، قیامت آنی ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں یہ عرض کر رہا ہوں سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک اعجازی پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں تقریباً تمام بڑے بڑے باطل نظریات اور باطل گروہوں کا رد موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور پھر اس امت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے وہ اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح تم ایمان لائے ہو صحابہ کرام، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس طرح سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اہل بیت اور صحابہ کرام کا، سورہ فاتحہ میں اشارہ ملتا ہے کہ اسی سے چمٹے رہنا ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، اور پھر جو لوگ اس سنت طیبہ اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق چلے ان کا طریقہ، اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو ان کا طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جنہوں نے دین میں غلو کیا، اصل نہج سے ہٹ گئے، ان سے بھی جو ہے نا واضح طور پہ کہا گیا کہ یا اللہ ان کے طریقے سے بچانا۔ صراط مستقیم یہی ہے جس طرح کہ قرآن کریم سورہ نساء میں آتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا جو طریقہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صالحین میں صحابہ کرام اور اہل بیت سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں، سر فہرست آتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے وہ یہ ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر کے بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں پہلی آسمانی کتابوں کا بھی خلاصہ موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ بڑی آسان سی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ جب سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور پہلی جتنی بھی کتابیں یا صحیفے اترے ہیں وہ تو اقوام کے لیے ہوتے تھے، یا ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے وہ رہنمائی کے لیے اتاری گئی۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، وہ ساری انسانیت اور تمام جنوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ نہیں تھیں۔ وہ کتابیں اور صحیفے وہ تو یا تو ایک مخصوص قوم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوتی تھیں یا ایک علاقے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور تمام جنوں کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہوتی تھیں۔ جبکہ قرآن کریم جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس کو سرچشمہ ہدایت بنایا ہے، بلکہ جنوں کے لیے بھی یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو جب سورۃ الفاتحہ میں قرآن کریم کا خلاصہ موجود ہے تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس چیز کو دلیل بنا کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قول جو ہے یہ نقل کیا ہے، اور جس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ معالم العرفان میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اور ایک اور بہت بڑا اعزاز جو صرف سورہ فاتحہ کو حاصل ہے، کسی اور سورہ مبارکہ کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے بلکہ نماز میں کسی اور چیز کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ جب نماز کے اندر نمازی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی ہے۔ الرحمن الرحیم، بندہ پڑھتا ہے نمازی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایک آیت نمازی نماز میں سورہ فاتحہ کی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی جواب دیتے ہیں۔ رکوع میں چلے جائیں نا، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے بندہ، ہے تو اللہ کی تعریف حمد ہے، لیکن جواب نہیں آنا۔ پڑھ لے قرآن کریم پڑھ لے، حدیثیں پڑھ لے۔ سجدے میں بندہ سبحان ربی العلیٰ، میرا رب جو بلند ہے، سب سے پاک ہے، سجدے میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب نہیں آنا۔ یہ جو مکالماتی انداز ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان، یہ صرف سورہ فاتحہ میں ہے، بس پوری نماز میں۔ نہ تشہد میں ہے، اتحیات بھی اللہ کی تعریفات ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ اور کسی قرات میں۔ تو یہ اعزاز، محترم ناظرین کرام، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ اعزاز، یہ خصوصیت، یہ منزلت، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے کہ نماز میں بندہ ایک آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، یہ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے بندے اور اللہ کے درمیان ڈائلاگ ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے رستے سے بچانا جن پہ غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جو سیدھے رستے سے بہک گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ جو مکالماتی اسلوب ہے اللہ اور بندے کے درمیان، یہ صرف سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ تو یہ چند وہ خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی رکھی کہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کا بھی خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک طرح کا مکالمہ اور ڈائلاگ ہے کہ بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے ہیں۔ اور باقی نماز میں جتنا مرضی کچھ پڑھے ہیں بندہ، لیکن یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کی اہمیت یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ نماز میں انفرادی ہے یا امام کے ساتھ ہے، یہ کس طرح ہے، سورہ فاتحہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔